السلام علیکم۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت مطہرہ کے اندر کوئی واضح جواب نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے اندر کوئی کمی ہے، بلکہ یہ رب کی رحمت کا ایک انداز ہے، ایک جھلک ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر مشکلات مسلط نہیں کی یا پابندیاں لگانے کی صورت میں مشکلات نہیں بھیجی۔ اگر اللہ رب العزت ناخن کاٹ کر اس کو دبانے کا حکم جاری کر دیتا یا ایک مقرر وقت کر دیتا، یا اسی طرح خواتین کے ایام کے خون والے کپڑے ہوتے ہیں، اس کو ڈسپوز یا ختم کرنے کا ایک طریقہ یا حکم جاری کر دیتا تو ہماری زندگیاں کتنی مشکل اور دشوار ہو جاتی۔ اب ناخن کاٹنے ہو تو اسی طریقے سے کاٹنے پڑتے، نہیں کاٹتے تو ہم گنہگار ہوتے۔ اب ایام کے کپڑے کیسے ختم کرنے ہیں، نہیں کرتے تو ہم گنہگار ہوتے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حسن ہے، یہ اس کے کامل ہونے کی، دین فطرت کے ہونے کی دلیل ہے، سلامتی کا دین ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نہ کرے معاذ اللہ وہ کمی نہیں ہے، وہ یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کا تو شریعت میں کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم نہیں دی۔ یہ جو ٹوٹے ہوئے بال یا ٹوٹے ہوئے ناخن ہیں، یہ مرد کے بھی ہو سکتے ہیں اور عورت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بال ناخن ہیں اس کی نسبت انسان کے ساتھ ہے، وہ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ دفنانا۔ یہاں سے آپ استدلال کرو گے کہ مسلمان کے بدن کو جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا، مسلمان کے بدن کو دفنانا ہے۔ مسلمان کے بدن کی کوئی بھی چیز ہو جو اس کی نسبت کے ساتھ ہے، چاہے وہ بال ہو، ٹوٹے ہوئے ناخن ہو، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، ٹانگ یا بازو کٹ جائے، یا کوئی بھی آپریشن ہو، یا کوئی بھی مواد ڈاکٹر نے نکال دیا ہو، یا شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹی، یا بدن کا کوئی حصہ کٹا ہو، تو اس کو جلائیں گے نہ، اس کو اڑائیں گے نہ، اس کو پھینکیں گے نہ، اس کو پانی میں بہائیں گے، ہم اس کو دفنائیں گے۔ کوئی بھی کچی جگہ ہو وہاں بال دبا دیں، یا دوسری بات کہ شریعت نے اس کا حکم جاری نہیں کیا ہے کہ تو اس کے اندر سختی نہیں ہے، تھوڑی روایت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے پاس دبانے والی جگہ نہیں ہے، آپ فلیٹ میں رہتے ہیں، وہاں کچی جگہ نہیں ہے، تو ایسے حالات میں آپ اسے ڈسٹ بن میں ڈال کر ڈسپوز کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو گھر بڑھا دیا ہے تو پھر آپ ان کو زمین میں دبائیں۔ اب ایک اہم بات، کچھ گھروں کی دیواریں پلاسٹر نہیں ہوئی ہوتی ہے یا مٹی کی ہوتی ہے، تو جب عورتوں کے بال نکلتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں تو وہ اپنے بالوں کو دیوار کی دراروں میں رکھتی ہیں۔ بس جس عورت نے یہ کام کیا وہ تیار ہو جائے، کیونکہ اب جنات اس کی جان نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ یہ عورتیں اپنی طرف سے اپنے بالوں کا احترام کر رہی ہیں۔ حقیقت میں یہ ان شیاطین کو جو جادو کرتے ہیں ان کو دعوت دے رہی ہے۔ وہ شیاطین یا جنات جو اس گھر میں ہیں، جب ان کی نظر پڑ جائے گی کہ یہ عورت کے بال ہیں فلاں عورت کے، اگر وہ جوان عورت ہے تو اس پر عاشق ہو جائیں گے، تو وہ ان بالوں پر جادو کریں گے، اور جادو بالوں پر ہوتا ہے، اور وہ جسم کا کپڑا یا حصہ مس کیا ہو تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ کے منہ مبارک کے بالوں پر ہوا تھا۔ آج تک ہماری روحانیت کے حوالے سے یہ تربیت ہی نہیں کی گئی ہے، اس لیے لوگ ان معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ عورتیں تو اپنے بالوں کا احترام کر یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم نے تو انہیں اونچی جگہ رکھا ہے۔ اکثر دیہاتوں میں، گلی محلے میں عورتیں دیواروں کی دردوں میں بال رکھتی ہیں۔ اگر یہ بال کسی انسان دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو ساری زندگی جادو سے نہیں نکل پاؤ گے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال اس طرح دیواروں کے دردوں میں رکھے جاتے ہیں، اس گھر میں جادو ختم نہیں ہو سکتا، اس گھر کے اندر شیاطین ختم نہیں ہو سکتے۔ یا تو اس کو دفن کرے، یا دفن نہیں کرنا ہے تو اس کو کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دے۔ اس طرح ناخن ہے، اللہ نہ کرے آپ کے ناخن کسی نے رکھ لیے اور وہ ناخن شیاطین کے ہتھے چڑھ گئے، یا کسی انسان دشمنوں کے ہاتھوں لگ گئے تو آپ پر جادو ہوگا اور 24 گھنٹے کے اندر آپ پر اثر ہو جائے گا اور آپ عبرت کی مثال بن جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے بال اور ناخن اور اسی طرح آپ کے کپڑے یا پیڈ ان کو بھی دفن کرے۔ اگر آپ دفن نہیں کر سکتے تو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دے۔ اب یہاں تھوڑا سا ٹیڑھا مسئلہ ہے جو ایام کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکا تو اس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان ہے، اس کو کہیں کٹ لگ جائے، جو ہی باہر خون نکلے گا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے، اور خون حرام ہے وہ شیاطین کی خوراک ہے، چاہے وہ جسم کا کسی بھی حصے سے نکلے، آپریشن سے نکلے، یا اور جو خون کی بدبو ہوتی ہے وہ شیاطین کی خوراک ہوتی ہے۔ اب جب شیاطین ایام والے پیڈ سے خون کی بدبو سونگھے تو انہیں یہ خون یا اس کی بدبو پسند آ گئی، پھر جس کا وہ خون ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر گھر کے اندر اگر 5 عورتیں ہیں تو 5 عورتوں میں سے ایک عورت کے ساتھ شیاطین زنا کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس 100 عورتیں کھڑی ہیں تو ہر 5ویں عورت آپ کو بتائے گی کہ میری چھاتی پر دباؤ پڑتا ہے، میں جھگڑی جاتی ہوں، خواب میں شیاطین میرے ساتھ وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر کچھ عورتیں بتاتی ہیں کہ شیاطین سارا دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں،
میری ٹانگوں کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ، میرے بازوؤں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور میرے بدن کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پھر ان عورتوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا بدن جلے گا، ان کے پیشاب والی جگہ جلے گی، اگر وہ بد فعلی کرتے ہیں تو ان کے پاخانے والی جگہ جلے گی، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، اور جب یہ آگ بار بار خواتین کے بدن میں کے اندر آئے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائے گی، اور پہلی علامت اس کی یہ آئے گی کہ عورتوں کے ایام آگے پیچھے ہو جائیں گے، جس کو ارریگولر سائیکل کہتے ہیں، وہ ہو جائے گا، کبھی بند ہو جائے گا اور کبھی کھل جائے گا۔ جب یہ ایام آپ کے خراب ہو جائیں گے تو اس کے اوپر کی علامتیں آئے گی، عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، ان کے بدن کے اوپر پورے بال آ جائیں گے، موٹاپا آ جائے گا، اور موٹاپا ایسا آئے گا کہ پھر اس کے اندر جو جنسی شہوت ہے، یعنی اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام جو جنات کریں گے تو پھر عورت کی وہ خواہش نہیں رہ جائے گی۔ اب یہ باتیں ساری کی ساری حدیث میں بھی سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ کتابوں میں اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ والوں کے ساتھ ملتا ہے، یہ اللہ والے ہیں جو بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج تو ہر پانچویں عورت جب میں بیان کرتی ہوں، سب سے زیادہ عورتیں اس بیان کے موضوع کو سنتی ہیں اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری زندگی تباہ ہو گئی۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو کہتی ہیں کہ ہم اذیت میں تھیں، ہم کو کسی نے بتایا نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تو وہ بیماری ہے جو نہ ہم کسی سے بتا سکتے ہیں، نہ باپ سے بتا سکتے ہیں، نہ بھائی سے بتا سکتے ہیں، نہ شوہر سے بتا سکتے ہیں، الٹا شوہر ہم پر ہی شک کرے گا۔ آج کل جو پیڈ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے تو ان کو دفن کرنے والا نظام ہر گھر میں تو نہیں ہوتا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب وہ پیڈ آپ کے ضائع کرنے لگے تو لوٹا لے کر یا شاور لے کر اس سے آپ اس پر پانی مار دیں تاکہ اس کے خون کی تاثیر ختم ہو جائے، ان کے خون کی بدبو ختم ہو جائے، تاکہ ان کے نشان مٹ جائے، آپ کی پہچان مٹ جائے۔ دھیان رکھیں کہ کپڑے یا پیڈ پر پانی مارے یا لوٹے سے پانی ڈال دیں، خون پانی میں حل ہو جائے گا، پھر آپ آرام کے ساتھ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ اور یہ چیزیں گھر گھر میں ہیں کیونکہ ہم نے دین اسلام سیکھا نہیں ہے، اس لیے ناخن، بال اور پیڈ، یہ تین باتوں کی عورتیں احتیاط کریں۔ قیامت تک بھی اللہ آپ کو زندگی دے، آپ پر جادو نہیں ہوگا اور شیاطین آپ کے ساتھ زنا نہیں کریں گے، لیکن جب یہ چار کام نہیں کریں گے، بالوں کی حفاظت، ناخنوں کی حفاظت، ایام والا خون اور پردہ، اگر احتیاط نہ کرے تو جنات زنا بھی کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر چوٹ کے بغیر نشان بھی پڑ جائیں گے، جس کو نیل پڑنا کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں کاموں کی احتیاط کرنا ہے۔ شریعت کے حوالے سے جو استدلال کر کے مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کیسے ان کو ڈسپوز کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔